دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلو پری رنگ بدلتا ہے کیا، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی اور زمانے کا خواب لیے حاضر خدمت ہیں میں اور بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب۔ اسلام کے تصور نبوت اور رسالت پر گفتگو ہو رہی ہے پچھلے چند پروگراموں سے۔ ہم نے ان پروگراموں میں یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ الہامی روایت کے اندر منصب نبوت اور رسالت ہوتا کیا ہے، اس منصب کے حاملین کے نوصاف کے ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کن اوصاف سے وہ متصف ہوتے ہیں اور ان کے اندر کس طرح کی وہ انفرادی خوبیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو منصب رسالت اور نبوت پر فائز کرتا ہے۔ اس سلسلے کی آخری کڑی رسالت مآب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم ان کی امت سے ہیں، لیکن ہم ہی ان کی امت سے نہیں ہیں، وہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ پر اس سلسلہ نبوت و رسالت کا خاتمہ ہو گیا جو الہامی روایت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول اور پیغمبر سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا۔ آپ کی شخصیت اب صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے الہامی روایت کو سمجھنے اور جاننے کا سب سے مستند اور ماخذ سورس اور ذریعہ ہے۔ اب ہم گفتگو کو اگلے مرحلے میں داخل کرتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کن خوبیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو متصف کیا، وہ کیا خاص کمالات ہیں جن کی وجہ سے آپ رہتی دنیا تک ہدایت کے واحد ماخذ کے طور پر موجود رہیں گے، اور الہامی روایت کو اب جانا اور پہچانا نہیں جا سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، آپ کی ذات والا صفات کی خوبیوں کو اور آپ کی سیرت اور آپ کی سنت کو پوری طرح سے نہ سمجھا جائے۔ آج اس سلسلہ گفتگو کا انشاءاللہ پہلا پروگرام ہے اور ہم چاہیں گے کہ اس کو ہم جس پہلو سے بھی ممکن حد تک دیکھ سکیں، اس لیے کہ اتنی بڑی شخصیت کا احاطہ ظاہر ہے کہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے، لیکن جس حد تک اس اوورآل الہامی روایت کو سمجھنے میں اس کی اہمیت ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پروفیسر صاحب، گفتگو اب اس مرحلے میں داخل ہو گئی، ہم ایک آخری زمانے کے لوگ ہیں، ظاہر اب ہمارے بعد قیامت کو آنا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہی ہیں جیسے دو انگلیاں۔ تو اب تو ساری ہدایت کا محور و مرکز آپ کی ذات ہے، آپ کو سمجھنا، آپ کی سیرت کو سمجھنا، اس کو جاننا، آپ کی شخصیت کو اوصاف کو جاننا ہے۔ میں تو پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس سلسلہ خلافت جو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی خلافت کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات پہ شمار ہیں، لیکن اگر ہم اجمالی ایک جائزہ لیں تو میں چاہوں گا کہ اس سے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرا دل کر رہا ہے کہ آج ہم نعت کی شعروں سے بات شروع کریں۔ علمی طور پہ بعد میں آئیں گے، پہلے شاعرانہ بات دیکھ لیتے ہیں۔ دو شعر میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ ایک تو ہمارے وسط زمانے کے مڈ ایول پیریڈ کے ایران کے شاعر سعدی شیرازی، مصلح الدین سعدی شیرازی، جن کا وہ مشہور زمانہ قطع ہے یا نعت کے دو شعر ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ، آپ کی ذات تک عظمت جو تھی، اولائیت جو تھی، وہ اپنے کمال کو پہنچ گئی، پرفیکشن کو پہنچ گئی۔ کشفت دجا بجمالہ، آپ کے جمال سے، جو آپ کا روحانی، علمی، اخلاقی جمال تھا، اس سے دنیا میں جتنی بھی برائیوں کی تاریکیاں تھیں وہ مٹ گئیں۔ حسنت خسیو حسنت جمیع خصالہ، کہ آپ کی ذات مبارک میں اتنی اچھی خوبیاں تھیں وہ اکٹھی ہو گئی۔ اور پھر صلو علیہ وآلہ، کہ آپ کی ذات میں اللہ پاک کا اور ہمارا درود ہو، جو ایک ہماری قرآن روایت کے حصہ ہے۔ یا انہوں نے ایک جگہ اور بھی فرمایا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ ہم سے زیادہ بات نہیں ہو سکتی، مختصر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ذات اللہ پاک کے بعد
سب سے بزرگ ہے، بلند ہے، خوبیوں والی ہے، بس یہی سی بات ہے۔ خلقت مبران من کل عیب یہ حضرت حسان ابن ثابت کانک خود خلقت کما تشاء، تشاء، یہ پہلے زمانے کے، حضور کے زمانے کے اپنے شاعر حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا شعر ہے کہ آپ کو ایسا پیدا کیا گیا واحسن من کلم ترغب تو عینی، کہ تم سے زیادہ خوبصورت کردار کا آدمی کسی ماں نے، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ہاں واجمالا من کلم تلد النساء، نساء، کسی ماں نے آپ جنا جیسا جنا نہیں، اور خلقت مبران من کل عیب، آپ کو ہر خامی سے بے نیاز پیدا کیا گیا، کما خلقت آپ کو کما ایسا تشاء، پیدا کیا گیا گویا کہ جیسا آپ چاہتے تھے، جو آپ کی انسان کی خواہش ہو سکتی ہے، گویا کہ آپ کی ساری، یہ عہد اول کی نعت ہے۔ یہ ہم نے آپ کو دوسری سادی شیرازی کی ترجمانی سنائی، اب تھوڑا قریب ایک شعر کر کے بعد آگے بڑھاتے ہیں۔ میری اپنی رائے میں تاریخ انسانی میں جو حسان ابن ثابت سے نعت کی روایت شروع ہوئی، سادی پہ آئی، جامی پہ آئی، آتے 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 چلی گئی، آخر میں ہمارے ہندوستان کے جو ہند شاعر ہیں، مرزا اسد اللہ خان غالب، وہ کوئی مذہبی آدمی نہیں تھے، ان کو پتہ جوا بھی کھیل لیتے تھے، شراب بھی پی لیتے تھے، اور آدھے مسلمان تھے، آدھے مسلمان تھے، اللہ بڑے، میرے نزدیک تو بہت عظیم مسلمان تھے، لیکن وہ خود کہتے تھے نا وہ کہ خود میں آدھا کہتے تھے مسلمان عظیم ہوں، مسلمان تھے، شراب پیتا ہوں سور نہیں کھاتا۔ سور نہیں کہتا۔ یہ ان کا جو ایک شعر ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ غالباً جو تاریخ انسانی میں نعت کے حضور کی صفت بیان کی گئی ہے نا، جو آج ہم کرنے چلے ہیں، غالباً اس میں میری رائے میں یہ سب سے بلند ہے۔ غالب ثناء خواجہ با یزداں گذاشتیم، غالب ثناء خواجہ، اے غالب خواجہ یثرب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو با یزداں گذاشتیم، ہم اللہ کے ذات پہ چھوڑتے ہیں۔ غالب، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو اللہ کی ذات پہ چھوڑتے ہیں۔ اب دلیل دیتے ہیں آگے، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، وہی ایک ذات ہے جو حضور پاک کا مرتبہ جانتی ہے، وہی تعریف کر سکتی ہے۔ ہم مرتبہ چونکہ جانتے ہی نہیں ہیں، ہم تعریف نہیں کر سکتے۔ لطیف نکتہ یہ ہے کہ دیکھیں، حسان ابن ثابت سے لے کر بقیوں سب نے کوشش کی بیان کرنے کی، آپ ایسے، آپ ایسے، آپ ایسے، کوشش تو کی نا۔ اب کوشش میں امکان رہ جاتا ہے ناکامی کا، ناممکن کا، امپرفیکشن کا، کوشش ہے نا انسان کی، مکمل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتا ہے ہتھیار ہی ڈال دیتا ہے، اعتراف عجز، ہم کر ہی نہیں سکتے، اللہ پہ چھوڑ، مطلب کمال کی چیز ہے۔ تو اصل میں حضور پاک کی ذات جو ہے ان تمام خوبیوں کو رہتے ہوئے بھی اس مقام پہ کھڑی ہے کہ ہم عجز کا اظہار سے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ لیکن ایک جب نعتیہ اشعار کا کہ ذکر ہمارے ہوا لیے تو میرا ممکن نہیں ہے کہ ہم تعریف کر سکیں، لیکن ہم کوشش کریں گے۔ اقبال نے بھی جو بات ہائے کہی ہائے ہے وہ بھی کچھ کم بات نہیں ہے۔ لوح بھی تو، تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ، تیرے محیط میں ہوا۔ یہ خطرناک بات ہے، خطرناک، اتنا ڈر لگتا ہے۔ مطلب ہم آسانی کے لیے کہہ دیں کہ جو لوح محفوظ ہے وہ بھی آپ، جو قلم جس سے دنیا میں علم کی ابتدا ہوئی، اللہ نے وہی سے فرمایا نا، ایک اقرا سے، الذی بالقلم علم الانسان بالقلم، گویا کہ قلم بھی آپ، لوح بھی آپ، تیرا وجود الکتاب، اور جو قرآن پاک ہے گویا کہ آپ کا وجود ہے، ٹھیک بیان ہے گویا، بیان ہے۔ آگے چلیں، گنبد آبگین رنگ، یہ پوری کائنات کی جو کاسموس ہے، زمین، آسمان، گلیکسیز جو اتنی بڑی ہیں، جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی ستارے سے ایک کوئی روشنی کی کرن چلی ہے، سائنسدان، ہم نہیں، سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ اس کی لائٹ ابھی تک ہم تک نہ پہنچی ہو، سفر میں ہو، سفر میں ہو، وہ کہتے ہیں ہے، اور وہ لائٹ سپیڈ کتنی ہوتی ہے؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے حساب، فی سیکنڈ کے حساب سے وہ چلتی ہے، اور بگ بینگ کے بعد سے آ رہی ہے، گویا کہ اتنی بڑی کائنات ہے۔ اقبال شرانہ طور پہ کہتا ہے کہ جو اے یا نبی، تیرا جو محیط ہے، تیرا جو سرکمفرنس ہے، تیرا جو وجود ہے، تیری جو ذات عالی ہے، اور اس کے اندر اس کی حیثیت حباب کسی ہے، ایک بلبلے ہے، ختم، چھوٹا ختم۔ مطلب ایک کمال کا ایک رفت والا شعر ہے۔ اقبال تو کمال ہی کرتا تھا،
وہ تو جب آتا ہے تو بس وہ ایک نئی دنیا میں لے جاتا ہے. کبھی میرا خیال ہے بعد میں جا کے کر لیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی بات ہے. اچھا یہ تو اوورآل یہ کہ جمال وہی بات ہے، وہ اعتراف عجز کا یہ ہم نے اعتراف جان بوجھ کے کیا ہے کہ تاکہ ہم بتا دیں کہ ہم حضور کی شان پہ جا نہیں سکتے. اور ویسے بھی نظریہ عقیدت پیش کرنا میرا اپنا خیال یہ ہے، یہ لازم ہے، ہماری محبت کا تقاضا ہے، یہ ہم نے اس لیے کیا ہے. بات اب ہم شروع کریں گے. اور وہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے نا کہ اگر میں تمہاری جان سے، تمہارے والدین سے، تمہارے بچوں سے تمہیں عزیز تر نہ ہوں تو پھر گویا ایمان کی سلامتی کی خیر منانی چاہیے. اس میں معاملہ کیا ہے؟ اس لیے یہ اعتراف عزت و ظاہرہ ہمارا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک عملی حقیقت یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے مثال بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسوہ حسنہ ہمارے لیے بنایا ہے. اس لیے آپ کی سیرت کو جاننا ہمارے لیے لازم بھی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی منشا کو جاننا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کی سیرت کو جانیں، تبھی تو ہم جان پائیں گے کہ وہ مثالی پیکر کیا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. یا ہم نے اطاعت جو کرنی ہے نا، جی تو وہ کیا آئیڈیلائز جب ہم کریں گے چیزوں کو تو وہ کیا ہو، وہ اللہ نے مجسم کر دی کہ آپ کی ذات والا صفات سے آپ کو روشنی لینی. اس لیے ایک عملی تعلق جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. یہی پہلا نقطہ میں چاہوں گا کہ اس کو ہم تھوڑی سی وضاحت کریں کہ پیغمبر سے جو عملی تعلق کی ضرورت ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں، وہ کتنی اہمیت ہے اس کی ایک فرد کی شخصیت کی تشکیل اور ایک سماجی تشکیل کی. یہ ہمارا جو تعلق ہے اللہ کی ذات کے ساتھ وہ نبی کی ذات کے ساتھ مشروط ہے. مسلمانوں کا اللہ کو جاننے کے دو طریقے ہیں. ایک تو ہے نا کہ آپ کے ضمیر میں، ذہن میں، فطرت سلیم میں، قلب سلیم میں ایک بات ہے کہ کوئی بڑی ذات ہے. یہاں تک تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی، اس کی روشنی آپ کے اندر ہے، مظاہر میں ہے. آپ دیکھ لیتے ہیں جیسے اس نے کہا نا جوش ملی آبادی نے کہ ہم جیسے اہل حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. تو مراد وہی ہے کہ انفس و آفاق میں، جس سے ہمارے صوفی قرآن نے بھی کہا فی خلق السماوات والارض واختلاف قرآن نے بھی کہا، صوفیاء نے کہا انفس اور آفاق میں نشان. ایک تو پہلو ہے، لیکن وہ جو پہلو ہے جو آپ کی ذات کو گھیرا کر لے، جو آپ کی ذات کو تبدیل کر دے، جو ایک محبت کا رشتہ قائم کرائے، شعوری نہیں، ایک جذباتی، روحانی، عملی رشتہ قائم کرائے عبد و معبود کا، اس کی بنیاد نبوت پہ ہے. نبی ہی آپ کے تعارف کرواتا ہے اللہ کی ذات و صفات کا، اور نبی ہی وہ رشتہ مضبوط کر دیتا ہے اور شعوری بناتا ہے اور اس کو شرعی بناتا ہے اور مقام ابدیت پہ لاتا ہے. تو سب سے بنیادی بات تو جو ہے اللہ کے ذات سے تعارف کی، نبوت کی، یہ ہوتی ہے یہ نبی ہمارے جو ہے انہوں نے کیا کام کیا کہ آپ کا ایک شعوری تعلق اللہ کی ذات سے جوڑ دیا، ایک قانونی اور تشریعی تعلق، عبادات نہیں، تشریعی قانونی تعلق کہ آپ نے اطاعت کرنی ہے، اطیع اللہ کرنا ہے، یہ جوڑ دیا. یعنی اس کو گویا ایک متشکل کر دیا، تعلق کی نوعیت کو متشکل کر دیا. بالکل جو نیچر آف ریلیشن شپ ہے اس کو متشکل کر دیا، ورنہ اس میں غلط فہمی کی امکان بھی تھی، اور آپ اپنے طور پہ کر رہے ہیں، میں اپنے طور پہ کر رہا ہوں، اس میں خرابیاں پیدا ہو سکتی. وہ اپنے طور پہ کرنا مشکل اس لیے بھی ہے کہ آپ ایک شعوری تعلق تو بنا سکتے ہیں کہ وجود ہے، لیکن وجود چاہتا کیا ہے وہ پھر آپ کی ذات پہ رہ جاتا یا نہ رہتا یا نہ بنتا. ہاں ہم نے مان لیا کافی ہے. اس کے عملی ذات جو ہے یا ابسٹریکٹ شکل میں جو اطیع اللہ کی شکل میں آتا ہے نا کہ آپ نے ابدیت کا مقام پہ چلے جانا ہے، اور ابدیت کے تقاضے بتائے جاتے ہیں آپ کو کہ اللہ کے بندے اس طرح کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ ہے قرآن پاک میں کہ وہ یہ کرتے ہیں، یہ چیزیں نبی پاک کے رشتے کی بنیاد پہ یہ بنتی ہیں. تو لہذا میں یہ کہتا ہوں توحید ہماری جو ہے اس کی بنیاد نبوت پہ ہے، توحید کی بنیاد نبوت پہ. دوسرا جو رشتہ ہے جس کی وجہ ہم ڈھونڈتے ہیں، امت جو ہماری موجود ہے کہ آپ امت مسلمہ میں سے ہیں، میں امت مسلم میں سے ہوں، مراکش کا آدمی امت مسلمہ میں سے، ہمارا دل دھڑکتا ہے. فلسطین کے لیے ہم اپنی جان دیتے ہیں، کشمیر کے لیے ہم دیتے ہیں. ایک اخوت کا رشتہ ہے. ہم پریشان ہیں نا سب کے بارے میں، کیا ہو رہا ہے سیریا میں، کیا ہو رہا ہے عراق میں، ہم غم میں ہیں، پریشان ہیں. کل مسلمون اخوتن، اور سعودی عرب میں خطرہ ہے ہمارے مقامات، یہ ہم ساری باتیں، یہ امت ہے. امت کی بنیاد بھی نبوت ہے. ہمارا جو ہمارے یہ ہے قادیانی حضرات، ان سے جھگڑے کی وجہ یہی بنی نا. ہمارے عقائد تو باقی سب قوم بیشون جیسے ایک تھے،
انہوں نے نئی نبوت کی نئی بنیاد بنانے کی کوشش کی، جس پہ حضرت علامہ اقبال نے کہا کہ بھائی یہ نہیں ہو یہ کام مت کرو، آپ کو اپنا فرقہ بناتے چلے جاؤ، آپ اگر نبوت بناؤ گے تو نبوت کی بنیاد پہ امت بنتی ہے، ہم تو ایک امت ہیں، تو آپ کیوں ہماری امت پہ آتے ہو، ڈکب لگاتے ہو، الگ ہو جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کے اوپر۔ تو یہ نبوت کی جو بنیاد ہے اور جو ایک ملت کی اجتماعیت کی اساس بنتی ہے، اجتماعیت کی احساس ہے ملت امت مسلمہ کی، اس کی بنیاد نبوت بنتی ہے۔ تیسرا جو ہمارا ایک ریلیشن شپ بنتا ہے وہ یہ کہ انسان کو اپنی ذات کے اندر تبدیلی لانے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی پیکر موجود ہو۔ ایک پیکر، بچہ باپ کو دیکھتا ہے، بیٹی ماں کو دیکھتی ہے، ہم اور استاد، بچہ استاد کو دیکھتا ہے، انسانی فطرت کا حصہ ہے، اس کو آسانی رہتی ہے کہ بھیا یہ کام ہونے والا، یہ بھی تو کر رہا ہے میں بھی کروں، انسپریشن ہوتی ہے، موٹیویشن ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد پہ پیر بنتے ہیں، اس کی بنیاد پہ گرو بنتے ہیں، اس کی بنیاد پہ کلٹ بنتے ہیں، یہ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو آپ کر رہے ہیں۔ تو نبی ایک آپ کی شخصیت کو ایک آئیڈیل دیتا ہے، حضور پاک نے ہمیں ایک نمونہ دیا کہ آؤ بھائی تم، اس لیے قرآن پاک نے حکم دیا نا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ میری اطاعت کرو، اپنے نبی کی اطاعت کرو، یا کوئی پرابلم ہو تو نبی کی ذات تک اس کو ردو کر دو، اس کو واپس بھیج دو، فتبعونی، اس کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرنی ہے تو اس کی اطاعت کرو۔ یہ بنیاد جو ایک فلسافیکل بنیاد ہے کہ آپ کے لیے وہ ایک آئیڈیل ہے، آپ نے ان کو دیکھ کے چلنا ہے۔ تو یہ جو ایک تعلق ہوتا ہے عام انسان کی، ضرورت ہے اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے کہ کسی شخصیت کے سامنے وہ جڑتا ہے اس سے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ چیز دی۔ اگلا جو تعلق ہم ڈھونڈ سکتے ہیں وہ اگرچہ اس کو الگ بحث بھی کی جا سکتی ہے اس موضوع پہ، وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ کے تعلیم دی۔ تعلیم کا ایک رشتہ ہے، وہ معلم ہے، ہم متعلم ہیں۔ یعلم الکتاب والحکمہ، جی میں اسی قرآن طرف نے بیان کی۔ ان چیزوں کی طرف آ رہا ہوں جو قرآن پاک نے بیان فرمائی ہیں کہ ان کا کام یہ ہے کہ آپ کو تعلیم دیتے ہیں۔ تعلیم ہر طرح کی ہے، اخلاق کی تعلیمات ہیں، روحانی تعلیمات ہیں، زندگی گزارنے کی اچھی تعلیمات ہیں، مال دولت خرچ کرنے کی تعلیمات ہیں، سیاسی تعلیمات ہیں کہ شورا کرو، ہم تفصیل میں نہیں جاتے۔ تو گویا کہ ایک تعلیمی عمل جو تھا انسان کی پرفیکشن میں، انسان کو آگے بڑھنے میں، انسان کو حیوان سے انسان بنانے میں کی ایلیمنٹ تعلیم ہوتا ہے۔ حضور یہ کرتے ہیں، یہ قرآن نے اور بیان۔ تعلیم کا سب سے اعلیٰ شکل یا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ کو کیسے درجہ انسانیت پہ فائز ہونا ہے۔ اصل تو یہی ہے، یعنی ڈاکٹر انجینئر بننا ایک ضمنی چیز وہ ہے، تو کرنا چاہیے، وہ تو حضور نے کہا کرو، وہ تو ایک ضمنی چیز ہے، وہ تو بن ہی جاتا کیسے ہے۔ اچھا انسان بنو، اچھا ڈاکٹر کیسے بنو۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہو جاتا ہے مذہبی فکر میں، وہ نبی کی تعلیم غلط کرتے ہوئے میں یہی واضح کر دوں، وہ کہتے ہیں آپ خاص مذہبی عادات کر لو تو دنیاوی انسان نہ بنو۔ میں غلط کہتا ہوں، نبی نے یہ نہیں کہا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں کرتے چلے جاؤ، اس کو اچھا کیسے کرنا یہ میں بتاؤں گا تمہیں۔ یہ جو دوسرا پہلو ہے کہ آپ ڈاکٹر انجینئر تو بن جائیں جی، لیکن آپ کی اخلاقی تعمیر بالکل نہیں ہوتی۔ جی جی، وہ اچھا انسان ایک طرف بننا یہی ہے مولویوں والا نا۔ ہے، ایک طرف غیر مولویوں والا، یہ طرز ہاں عمل جی، ہے۔ وہ کہتے حضور فرماتے ہیں کہ میں اچھا کیسے بنانا ہوں، یہ تعلیم کی ایک شکل ہے۔ اس کو حضور نے یا قرآن نے تھوڑی اور رنگ میں دوبارہ کہا، بھئی یزکی ہے۔ وہ پہلو ہے کہ آپ نہ صرف جدید تعلیم بھی نہیں دیتے، آپ کی ذات کے اندر جو منفی پہلو ہیں اخلاقی، اس کو ختم کر، تزکیہ، عدالت ختم کرتے ہیں۔ دنیا میں اکثر کرپشن کی، رشوت کی، مال جھپٹنے کی، عورتوں کا مال کھانے کی، عورت کو جائیداد نہ دینے کی، بچے کی جائیداد چوری کرنے کی، ڈاکہ پوجا، ایک لفظ ہے لالچ، وہ اس کو نکالتے ہیں تاکہ سماج میں یہ جو مالی برائیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو روحانی طور پر پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے، ایک طرح کی سیٹلنس پیدا کرنے کی، یہ تزکیہ کا کام ہے۔ آپ کو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اے انسان، تزکیہ تیرا ایسا ہو کہ جب پولیس نہیں موجود، جب اسٹیٹ کا ڈنڈا نہیں موجود، جب سماج کا جبر موجود نہیں ہے، آپ نے پھر بھی اعلیٰ اخلاق اور پاکیزگی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ تزکیے کا حصہ ہے، یہ نتیجہ ہے آپ کے لیے۔ جی۔ ایک اور چیز اسی آیت میں جو بتائی گئی کہ وہ حکمت سکھاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ تعلیم بھی تھی، تزکیہ بھی تھا، حکمت اس میں شامل ہو سکتی ہے۔
واضح کر کے کیوں کہا اب زیادہ آج کل زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ حکمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکمت کا مادہ ہوتا ہے تعلیم کے اندر آپ اس کے روح کو تلاش کریں، تعلیم کے مقاصد کو تلاش کریں، تعلیم سے آپ کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہو جائے، ٹھہراؤ پیدا ہو جائے، صحیح، آپ خوبی اور خامی کا تجزیہ کرنے کے قابل ہو جائیں۔ یہ حکمت کا معنی ہے نا۔ یعنی معلومات نہیں ہے، نہیں، اس کا ایک خاص طرح کی شخصیت کا پیدا ہونا، حکمت جسے ہم کہتے ہیں، وزڈم، بھائی یہ بڑا سیاڑا ہے جی، کہتے ہیں نا یہ حکیم ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی علم سے آگے کی چیز ہے۔ یہ جو ایلیمنٹ پیدا کرنا ہے نا آپ کا، کہ علم میں بیلنس ہو جائے، ٹھہراؤ ہو جائے، علم مقاصد کو دیکھنا شروع کر دے، ٹیولوجیکل اس میں ایلیمنٹ پیدا ہو جائے، بات آرام سے کرے، پریگمیٹک ہو جائے، جیسے قرآن نے کہا نا کہ بھائی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اور بھائی لٹھ مت مارو، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو حکمت سے بلاؤ، ڈھنگ سے، طریقے ڈھنگ سے، مراد کیا ہے؟ تدریس سلیقے کرو، سے، تہذیب سے، بندے کو دیکھ کے گفتگو کرو، اس کو کفر مت کہو، اس کو ڈے ون میں مشکلات نہ بتا دو، دین آسان بتاؤ، اس کو بم میں نہ لے جاؤ۔ یہ ساری چیزیں یہ پہلو ہیں۔ نبی کی ذات کا جو تعلق قرآن نے بیان فرمایا ہمارے ساتھ، اس میں تعلیم ہے، حکمت ہے، تزکیہ ہے، اور اس کی حکمت ہے، اور تو بہت ساری بنیادیں، لیکن یہ بنیادی جو جوہری چیز ہے، بنیادی جوہر ہم اچھا، سمجھتے ہیں۔ حکمت کی ایک تعریف خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ صلی وسلم نے کی ہے، اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن ہمیں اس وقت ایک وقفہ لینا ہے۔ اسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد۔ دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلو پری رنگ بدلتا ہے کیا، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ تصور نبوت، رسالت، اور پھر اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، اس کو سمجھنے کی ایک اپنے تئیں کوشش اس پروگرام میں کی جا رہی ہے، اور سلسلہ گفتگو جاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر۔ حکمت کی بات آپ نے کی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ راس الحکمت مخافت اللہ، خدا کا خوف حکمت کی بنیاد ہے۔ میں خیال وہ جو پیغمبرانہ وزڈم ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائی انسانیت کو، اس کے جوہر اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق، یا اس کا خوف، یا اس کی جو ایک آپ کی زندگی میں بنیادی اہمیت ہونی چاہیے، اسی پر ہے شاید سارا اساس پیغمبر کی دعوت اور فکر کا۔ یہ پوری دین، پوری توحید، پوری نبوت جو اس میں ہم نے بحث کر لی ابھی تک، غالباً ہمارا یہ کوئی 40 کے قریب پروگرام ہوگا، ان تمام کا کوئی ایک نقطہ ہے نا، وہ مخافت اللہ ہے۔ دین کیا ہوتا ہے؟ مذہب کیا ہوتا ہے؟ مذہب یہی کہتا ہے نا کہ اللہ کی ذات کا شعور کرو۔ نبی کیا کہتے ہیں؟ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کی طرف جاؤ، اللہ کی بات سنو۔ نبی کیا کہتا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، یہی کہتے ہیں نا، اس کے خاف بندے مقام ربہ جنتان، کہ تم میں سے جو آدمی یہ احساس پیدا کر لے گا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مخافت اللہ یہی ہے نا، من خاف مقام ربہ جنتان، دو تم یہ جنتیں سمجھتے ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا تو میں اللہ 2 جنتیں دے گا۔ یہ طریقہ ہے نا موٹیویٹ کرنے کا، سمجھانے کا۔ تو نبی کی فکر جو ہوتی ہے وہ انسان کو اللہ کی ذات کے در پہ لے جانا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم بحث کر چکے ہیں کہ ولی بعض اوقات، فلسفی بعض اوقات اپنی طرف کھینچتا ہے، اللہ نہیں، نبی نہیں کھینچتا، وہ کہتا ہے ادھر جاؤ، وہ در ہے، میرا بھی وہ در، آپ کا بھی وہ در۔ یہ جو ایک روح کے اندر، روح کے پنہا خانے کے اندر، لاشعور کی ایک لا متناہی گہرائی کے اندر، آپ کے جسم کے ذرے ذرے کے اندر، ایک ایک سانس کے ایک ایک قطرے کے اندر، یہ جو احساس پیدا کرنا ہے نا، روح کے اندر آپ کا احساس پیدا کرنا اللہ کی ذات کا، علم کا اصل یہ ہے۔ علم کا اصل یہ ہے، اس لیے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ علم کیا ہے؟ وہ جو مخافت پیدا کرے، اور جو اس مخافت سے علم پھوٹے گا، اس کا 2 پہلو ہے نا، اس اللہ کی ذات کے خوف سے جو علم پھوٹے گا وہ ایک اور علم ہوگا،
وہ انصاف پہ مبنی ہوگا. ہم پیچھے بہت بحث کر چکے ہیں. صحیح. وہ ظلم نہیں کر پائے گا. اس کو احساس ذمہ داری ہوگی. اس میں اللہ کی مخلوق کی محبت پائی جائے گی کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ میں کیا کر سکتا ہوں. اور وہ جو سود و زیاں کے دنیاوی معیارات اس سے وہ فارغ ہو جائے گا. بلندتر ہو جائے گا. سماج ہے یا نہیں ہے, اسٹیٹ ہے یا نہیں ہے, باپ کا ڈنڈا ہے یا نہیں پوچھنے ہے, والا ہے یا نہیں. اس سے وہ فارغ ہو جائے گا. تو یہ جو حقوق اور فرائض کا اس میں اعلیٰ احساس پیدا ہوگا, اللہ کی ذات کے تعلق کی وجہ سے اللہ کی مخلوق سے پیار و خدمت کرے گا. یہ ظفر صاحب یہ ایک جملہ معترضہ ہے, لیکن میرا خیال ہے یہ مقام آ گیا ہے, اس پہ ضرور بات ہو جانی چاہیے. دیکھیے دنیا میں جو فلسفے پیش کیے گئے اس کا جو آخری درجہ لوگ بتاتے ہیں, مارکسزم ہے, انارکس ہے, سب ایک ایسا اجتماعیت, ایک ایسا سماج جس میں آپ قانون کی, ریاست کی ضرورت سے بے نیاز ہو جائیں, یعنی کلاس لیس اور اسٹیٹ لیس. یہ کوئی آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں نا یوٹوپین دنیا میں, لیکن کوئی یہ بتاتا نہیں کہ یہ حاصل کیسے ہوگا, یا جو وہ بتاتے ہیں وہ دنیا نے دیکھ لی کیسے حاصل ہوتے ہیں. لیکن یہ جو اساس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی کہ ایک ایسا معاشرہ کہ جس میں آپ کو اسٹیٹ کی ضرورت بھی نہ رہے, یہ ہو سکتا ہے, لیکن اگر اس کا جوہری اساس اس پہ اگر آپ رکھیں وہاں. دیکھیے دنیا میں جتنے بھی بڑے فلسفی آئے ہیں سب کا مرکز ایک ہے کہ انسان کو کیسے خوش کیا جائے, پلیئر, انسان کے خوشی کیسے دی جائے, انسان کے مسائل کیسے کم کیے جائیں, ایک کیسا اعلیٰ سماج بنایا جائے. معاصر روایت میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ کلاس سٹرگل ختم ہو جائے گی, آخری زمانے میں برجوا اور پرولیٹیریٹ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا, مزدور اور صنعتی کا کاروبار کا رشتہ جو ہے ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ایک اسٹیٹ کی ضرورت بھی نہیں رہے گی, چونکہ اسٹیٹ تو انہوں نے بنائی ہے, اسی لیے ہوتی ہے اس کو, اس لیے ہوتی ہے, لہذا انسان بن رہے گا. یہ ایک طرح کا یوٹوپین پیراڈائز ہیون تھا. بائبل نے بھی کم و بیش اس کے جنت الارضی کے استعمال کیے لفظ. سر جو تھے اپنے ٹامس مور, وہ بھی ایک جو یوٹوپیا لکھنے چلے, کتاب جو ان کی ہے, انہوں نے بھی ایسا ایک نظام بنا دیا. امام فارابی نے ہمارے ہاں جب افلاطون کی روشنی میں کتاب لکھی مدینۃ الفاضلہ, مدینۃ الفاضلہ جب بنے گا فضیلت والی مملکت, وہاں بھی انہوں نے کہا کہ انسان ایسا ہی خوش ہوگا. یونان نے سٹی سٹیٹ بنائی, ان کا پرپز بھی یہی تھا. پرپز انبیاء کا بھی یہی ہے کہ ایک انسان آخر میں بالکل خوش ہو جائے. سماجی سطح پر, انفرادی سطح پر تو ہو جاتا ہے, جلدی ہو جاتا ہے, اور خارج سے کوئی قوت کی ضرورت نہ رہے. یہ اگلا قدم ہے. گویا کہ انسان کو انفرادی سطح پر خوش رکھنا, پرسکون رکھنا, اچھا رکھنا, پاکیزہ رکھنا, اور اجتماعی شکل میں پاکیزہ اچھا اجتماع بنانا جس میں مسائل نہ ہوں, یہاں تک تو اتفاق ہے. یا کوئی خارجی جبر کے تحت اس کو کسی چیز پر آمادہ نہ کیا, یہ اتفاق ہے. نبی میں اور ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان اپنے ہی ارتقاء میں, علمی لحاظ سے ارتقاء میں, تاریخی جبر کے نتیجے میں اس مقام پہ پہنچ جائے گا. انبیاء کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. اس کی اساس وہاں ہے, اساس اللہ کی ذات ہے, اور اس کا خوف, مخافت اللہ کی ذات ہے, شعور اللہ کی ذات کا شعور, تقوی, بلکہ میں اس کے لیے جواب دہی کا احساس, جواب دہی کا احساس. میں اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال کرتا ہوں, اللہ کے حضور الہ میں رہنا. حضور الہ میں رہنا, اس کو حاضر و ناظر جاننے کا مطلب ہر لمحے اس کا آپ کو احساس ہونا, وہ دیکھ رہا ہے آپ کو. تقوی کا میری ذاتی رائے مفہوم یہی ہے. تقوی کا مفہوم خوف سے کرنا یہ مناسب نہیں ہے. تقوی کا مفہوم میں شعور ذات ہے, کہ آپ کو شعور ہے ہر لمحے, خوشی میں, غمی میں, ہر کام میں. انبیاء یہ جو فلسفہ لاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت ارضی جو آپ نے بنانی ہے, انسان کو جو آپ نے پاکیزہ بنانا ہے, اس کا کھونٹا, اس کا اینکر, اس کی اس کی روح اللہ کی ذات ہے. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ انسان اپنی امپرفیکشن سے, غلطیوں سے اٹھ جائے, لالچ چھوڑ دے, قربانی دے دے, جیسے سماج بنتا ہے. وہ لوگوں کے ہاں یہ چیز مسنگ پائی جاتی ہے. یہ مسئلہ ہے. بصارت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی سے بات آگے بڑھی کہ کیسے آپ نے, آپ کی وہ بنیادی فرائض منصبی
قرآن نے جو بیان کیے ہیں کہ وہ حکمت سکھاتے ہیں، علم سکھاتے ہیں، اور ہم نے یہ سمجھا کہ وہ حکمت ہوتی کیا ہے۔ اچھا، اس سے آگے ہم چلتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3-4 پہلو آپ نے بتائے، اس میں انہوں نے رول ماڈل، ظاہر ہے سب سے امپارٹنٹ فیکٹر یہی ہے، ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا۔ ایک رول ماڈل وہ ہے جو مکی زندگی کا ہے، ایک وہ ہے جو مدنی زندگی کا ہے۔ ہم آغاز کرتے ہیں مکی زندگی سے کہ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جو آپ کا دینی طور پر آپ سے متعلق نہیں ہے، آپ کے ساتھ اس کا جو ریلیشن شپ ڈیولپ ہو گیا ہے بدقسمتی سے، وہ ہے کہ وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگا ہے، حالانکہ ان سے بڑھ کے ان کا دوست کوئی نہیں تھا، لیکن وہ دشمن سمجھنے لگا ہے۔ ایک ریلیشن شپ، اس کے اندر سے ایک گروہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو آپ کا ساتھ دینے کا اعلان کرتا ہے، اور ایک طرح سے اپنی اجتماعیت سے کٹتا بھی ہے اور جڑا بھی ہے رشتوں میں۔ یہ جو اسوہ ہے، مکی اسوہ، عام طور پہ بہت زیر بحث نہیں آتا۔ موجودہ دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ پلورلسٹک سوسائٹی دنیا میں وجود میں آ چکی ہے، آپ اپنے خیالات، تو پیغمبرانہ منصب پہ رہتے ہوئے جو مکی اسوہ ہے، اس کو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں رہنمائی کے نقطہ نظر سے آج کے دور میں؟ مکہ کا وہ جو زمانہ ہے، وہ اگر آپ مختصر طریقے سے بیان فرمائیں کہ ایسا زمانہ ہے جس میں آپ ایک ہوسٹائل انوائرمنٹ میں ہیں، آپ کمزوری کے مقام پہ ہیں دنیاوی لحاظ سے، وہ معاشرہ تکڑا ہے طاقت کے، صحیح۔ آپ جو بات کرنے آتے ہیں وہ عمومی معاشرے کے خلاف ہے، اس سے ضد ہے۔ وہ جو آپ بات کرتے ہیں اگر وہ قبول ہو جاتی ہے، وہ بڑوں کی حکومت بھی جاتی ہے، ان کے رسوم و رواج بھی جاتے ہیں، اکثریت اقلیت میں بدلتی ہے، آپ کا غلبہ آ جاتا ہے، غریب مسکینوں کا غلبہ آ جاتا ہے، بڑے رہ جائیں گے۔ یہ بڑا مشکل ہے کہ آپ ایک ہوسٹائل انوائرمنٹ میں ایک نئی تعلیم لائیں، چاروں طرف اندھیرا ہے اور آپ ایک نیا ٹمٹماتا ہوا چھوٹا، پہلا دن بتی جلائی ہے، آپ نے چراغ جلایا، آپ نے کیا کیا؟ دیکھنا تو یہ ہے نا، اس ماحول میں آپ نے کیسے ہینڈل کیا، کیسے ٹیکل کیا۔ پہلا اصول آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ان کے سامنے یہ کہا کہ بھائی مجھے تم دیکھ لو، کیا میں جھوٹ بولتا ہوں؟ میں سچ بولتا ہوں، امین ہوں، میں نے کیا، تمہارا تجربہ کیا کہتا ہے؟ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ اور اس کی بنیاد میں اپنا دعویٰ نہیں پیش کر رہا ہوں، لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے پاس عمر گزار چکا ہوں، بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جانتے ہیں، اب صادق اور امین ہیں۔ پہلا اصول نکلا کہ جو آدمی بھی اس طرح کے انوائرمنٹ میں کھڑا ہوگا اور اگر وہ نبی کا ماننے والا ہے، اس نے نبوت سے اپنا سبق لینا ہے، اس کا کردار ابو بورڈ ہوگا، اپنے آپ کو پہلے مثالی ہے۔ وہ نہیں کہے گا کہ بشیر ندیم صاحب، خورشید ندیم صاحب آپ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہو جائیں، یہ نہیں کہہ سکتا جو ہم کرتے ہیں۔ وہ کہے گا مجھے دیکھو، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، ہاں مجھے بتاؤ نا۔ انہوں نے دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ عمر گزاری ہے، لبثت فیکم عمرا، افلا تعقلون، ایک دو دن نہیں، میں عمر 40 سال گزار کے آیا ہوں۔ انگلی اٹھاؤ، سفید دامن پہ کوئی دھبا دیکھو، اگر نہیں ہے تو ایسا آدمی سچ ہی کہے گا۔ یہ مراد تھی نا۔ ایک اصول اہل حاضر کے اہل اسلام، مبلغ، شہری یا کوئی بھی تبلیغ کرنے والا اپنے فکر کی، وہ اگر نبی کی ذات سے پہلا اصول لینا چاہے گا وہ یہ ہے کہ اس کو اپنا کردار اپنے ماضی سے، یہ بھی نہیں کہ آج میں ٹھیک ہو گیا ہوں، پہلے ماضی سے دکھانا پڑے گا کہ میں کیسا ہوں، تب لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا، لوگوں کا اعتبار آئے گا۔ پہلا اصول، یا کم از کم اگر وہ نہیں ہے ماضی اس کے پاس، تو اسے اعلان برات تو ضرور کرے لوگوں وہ تو آخری درجہ ہے نا، اس سے بڑی تبدیلی کوئی نہیں آئے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تبدیلی کوئی نہیں، تبدیلی آئے گی اگر ماضی آیا ہے۔ ہاں برات ممکن ہے، توبہ کا تصور بھی ہے، لیکن اس کے بعد تبدیلی دکھائے گا نا، ایگزیکٹلی کہے گا میں نے غلطی کی، اور کہے گا ہاں اعلان میں برات نے غلطی کی، سب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، آپ کے ساتھ، آج کے بدلو، آج کے بعد مجھ سے غلطی پکڑ لو، ہاں ایگزیکٹلی، اس سے گنجائش ہے۔ بالکل۔ دوسرا اصول، دعوت کی پہلی ابتدا کیا ہے؟ دعوت کی پہلی ابتدا ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا، جبلے کو پیس پہ دعوت کرنا۔ کیا مطلب؟ خوش اخلاقی، دل جیتنا، پیار سے ملنا، پیسہ خرچ کرنا، سوشل فنکشن کرنا،
اہل اسلام کیا کریں گے آج کے؟ لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، مسکرا کے ملیں گے، گھر بلائیں گے، بکرا ذبح کریں گے، یہ نہیں کہ لٹھ لے کے پڑ جائیں گے، یہ تلوار گردن پہ رکھ کے. یہ گردن شردن کاٹنے والا نبی نے کوئی کام نہیں کیا. وہ بھی کر سکتے تھے، کوئی مشکل نہیں تھا، فدائین 2-4 تھے، کر ہاں سکتے وہ تھے. ایسے تھے کہ بس جان دیت نہیں کیا. کھانا کھلایا. کھانا کس کی نشانی؟ پیار کی، محبت کی، یہ نشانی ہے نا. صحیح. تیسرا خیرخواہی کی. خیرخواہی کی. تو یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے سوشل طریقے سے دین کا پھیلانا. یا جو آپ کی سوشل انوائرمنٹ ہے اس اس کے میں مطابق پرامن ذرائع جو میسر ہیں ہاں، ان کو اور آپ پورا اختیار من میں سب سے بڑا محبت اور دعوت ہی ہوتا ہے نا. صحیح. دعوت ہی ہوتا ہے نا. کھانا، گھر بلاؤ، کھانا کھلاؤ، پیار کرو، یہ ہوتا ہے. سنے نہ سنے یہ طریقہ ہے، لٹھ نہیں ہے جو ہم نے الٹا کیا. تیسرا چلے لست علیہم بمسیطر. قرآن تو قرآن نے کہہ دیا نا کہ آپ ہیں ہی نہیں. ہم تو چونکہ اصول بیان کر رہے ہیں نا. قرآن نے خود کہہ دیا نبی تم تو ڈنڈے والے ہو ہی نہیں. جیسے آج کل ہم ہیں ڈنڈا لے کے چڑھ جاتے ہیں تو تو نے غلط کیا ہے، تو بے ایمان ہو، تو کافر. اللہ رحم فرمائے. اللہ کے نبی کو اللہ نے نہیں کرنے دیا یہ کام. نبی تو کرتے نہیں تھے، وہ اتنے شفیق تھے، ہم بعد میں دیکھیں گے. ان کے مزاج میں تھا ہی نہیں کہ کسی کے ساتھ اللہ نے صلاحیت ہی نبی کو نہیں دی تھی کہ وہ غصہ کرے کسی کے ساتھ، اللہ معاف کرے. کوئی ایک بری بات نبی کے مزاج میں نہیں. ہم کبھی آئیں گے بعد میں. وہ ایک عجیب چیز ہے دیگر، سرتا پیر خیر ہی وہ تو خیر. اور ہی چیز تھی نا. اس میں تو پتا نام کی چیز ہی نہیں تھی، غصہ نام کی چیز ہی نہیں تھی. محبت خیرخواہی تھی. لیکن یہاں آپ دیکھیں ہم جو ہیں ہم ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں. اللہ نے منع کیا ہے اے نبی آپ مستتر نہیں ہیں ان پہ، آپ ان پہ کوڑا دار نہیں ہیں، آپ ان کے کوتوال نہیں ہیں. میں نے میرا کام جانے، آپ کا کام پیار سے بات کرنا ہے. یہ ایک ہمیں سبق سیکھنا پڑے گا. دوسرا خیرخواہی سے، پیار سے، محبت سے، خدمت سے، خوشامد سے بات کرنا. صحیح. تیسرا تدریج. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو. ہم نے نہیں کہا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ حج کرو. آپ نے یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ دو. آپ نے یہ نہیں کہا کہ نقاب پہنو. ہم دین یہاں سے شروع کرتے ہیں. نبی نے نہیں کیا. نبی نے کیا کہا ہے؟ میرے بھائیوں اللہ کی ذات ایک ہے. میرے بھائیوں اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے. اللہ سے محبت کرنی ہے. اللہ ودود ہے، اللہ حنان ہے. اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. اللہ رحمت والا ہے. جنت میں تمہیں یہ انعام ملیں گے. اللہ کو نہیں مانیں گے دوزخ میں تمہیں یہ ملے گا. یہ کام کیا آپ نے، انذار کا، ذہن کو تیار کرنے کا. فقہ نہیں نافذ کی، شریعت. اب ہمارا دین الٹ ہو گیا. میں جان بوجھ کے یہ بات لا رہا ہوں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس انسان کا بھلے مسلمان ہے، ایمان کا کیا درجہ ہے، ایگزیکٹلی اس کے ماں باپ کیا تھے، اس کا سوشل سماج پس منظر کیا کیا ہے، ہے. بالکل. یہ کتنا بھیا نام رکھ لینے سے کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ اللہ کے نبی کے زمانے بھی حنیف تھے نا. اگر یہ ہمیں کوئی کہے کہ نہیں جی نہیں ہم تو مسلمان ہیں، بھائی حنیف تھے کہ نہیں تھے؟ قرآن نے خود کہا ہے نا پکے دین کو ماننے والے تھے نہیں تھے. ان کو بھی حضور نے نہیں کہا کہ تم تو آج کے بعد یہ ساری عبادات شروع کر دو، بکیوں کو میں ذرا ٹھیک کر لوں. نہیں کہا. آپ نے ذہن سازی کی، اللہ کی ذات سے تعلق جوڑا، اپنی ذات سے محبت ان کی بڑھائی، احکام نافذ نہیں کی. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو حکمت عملی بناتے ہیں آج کل، انفراد بھی اور سیاسی دینی جماعتیں بھی، وہ شروع فقہ سے کرتی ہیں. ہاتھ کاٹیں گے، کوڑے ماریں گے، اللہ رحم کرے. اللہ کے نبی نے یار نام ہی نہیں لیا ان کا، نام ہی نہیں لیا. وہ بہت بات کی چیز ہے. پتہ نہیں کب آتی ہے کب نہیں آتی، ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی. تو سٹیج ہی اگلی ہے نا. سماج قائم ہوگا تو کرو گا نا یار، ایسے تو نہیں کر سکتے آپ. بالکل. سماج کے بعد ہی قائم کیا نا نبی، اللہ کے نبی نے، وہ بھی تدریج سے کیا. پہلے زمانے میں آپ بنیادیات پہ رہے، آپ ڈیٹیل میں نہیں. شعوری تربیت، شعوری، اخلاقی، ذہنی، روحانی تزکیہ، تعلیم کے اوپر آپ قائم رہے. آپ نے کبھی بھی اس چیز کی بات نہیں کی. تو تیسرا اصول ہم سے یہ ملا کہ تدریج. چوتھا اصول اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں حضور کی ذات سے ان معاملات میں، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس سماج سے خروج نہیں کیا، آپ رہے اس کے اندر. یہ بڑی اہم بات ہے. خروج اس وقت کیا جب اللہ نے حکم دیا. ہمارا آج کا جو دینی طبقہ ہے نا، یہ ڈے ون سماج سے کٹ جاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کٹ جاتا ہے. یہ نہیں نبی کرتے تھے. جڑ کے رہو. کمال تمہارا یہی ہے کہ اسی میں اپنے اخلاق کو رکھو. جڑو گے تو بات سنے گا کوئی. دیکھیے گٹو بن کے الگ ہو جاتے ہو تم ان اور سے. ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے عرصے میں معاملات کرتے رہے لوگوں کے ساتھ، شادیاں، شریک نکاح، ہوتے رہے.
ان کی امانتیں آپ کے کاروبار رہیں جب تک مکہ میں رہے آپ؟ وہ اپنا سامان لے جاتے تھے، پڑا رہتا تھا، ان کی خوشی میں جاتے تھے، تجارت جنازے میں جاتے معاملات تھے، جنازوں میں جاتے تھے، ان کی عورتوں کا خیال کرتے تھے، یتیموں کا خیال، سماج سے نہیں کٹے۔ آج کا میں بڑا مطلب ڈر سے ادب سے کہہ رہا ہوں، ہم مسلمان جو بھی دیندار کا کام اٹھتے ہیں نا، ہم کہے یہ تو گناہ گار، ہاں، یہ ایک صالحین کا گروہ ہے جو دب سے جدا اور الگ بھائی ہے۔ یہ کام نہیں کر سکتے آپ، انہی کے اندر رہنا ہے، بھائی رہو گے تو جڑو گے، صحیح ہے، اور دعوت بھی دو گے۔ دعوت دو گے ایک الگ۔ اچھا اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب جڑ کے رہو گے نا، آپ نے توڑنا نہیں تو آپ ان کی باتیں برداشت کرو، ان کو لٹھ نہیں مارو اور ان کو بھی آپ کو سمجھنے میں آسانی موقع رہے۔ ملے گا جوڑ کے۔ یہ اب ہمارے یہاں جو ٹینڈنسی اللہ کے نبی نے نہیں کی، ایسے تھے ہاں، ایک فاصلہ اللہ کے نبی، مکے کے سماج انہوں نے نکالا حضور کو، Exactly. شیب بنی طالب نے۔ آپ نے خود فرمایا نکلتے ہوئے کہ میں مکہ کبھی نہ چھوڑتا، میں نہ چھوڑوں گا، مجھے میرا تو گھر ہے، میں نے رہنا ہے۔ تو یہ جو اہل دین کا تصور بن گیا ہے نا کہ الگ ہو جانا ہے، یہ سیرت سے ماخوذ نہیں ہے اس سینس میں۔ اس سے عمرانی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور دعوت کا عمل رکاوٹ پیدا ہوتا ہے، آپ اس سے سختی کی طرف جاتے ہیں، آپ ان کو غیر سمجھتے ہیں، آپ ان کو لٹھ مارتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، آپ کا ان کی غیریت پیدا ہوتی ہے، ایک جو حیا کا عمل ہے نا جس کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ اسے پیار کرتے ہیں، صحیح، صحیح۔ یہ آپ کے اندر ایک خیر خواہی چلی جاتی ہے، اور آپ کی دعوت کے لیے ایکسیپٹنس پیدا نہیں ہوتی اور خیر خواہی انسان کی آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ یہ نبی کا جو عمرانی طریقہ ہے، مجھے کوئی پوچھے تو نبی کی نے جڑ کے رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ نبی کسی کی ذات سے الگ ہوا ہوتا ہے یا سماج سے الگ۔ نہیں، ممکن نبی کے لیے ممکن نہیں، وہی رہتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ بیرسٹر افراز صاحب۔ آج کے پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے اس ڈیبیٹ کو ہم یہیں روکتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وال صفات کا معاملہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بس میں ہو کہ ہم اس کو بیان کریں، یا وقت کے بس میں ہو کہ اس کو سمیٹ سکیں، لیکن ہم اپنی ہمت کے مطابق کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلہ گفتگو کو آگے جاری رکھا جائے گا، اور منصب رسالت کے ساتھ ساتھ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو روشنی ہم اخذ کر سکتے ہیں، جس حد تک ہماری بساط ہے، اس کو انشاءاللہ کھولنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن آج کا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔